السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر نے مجھے دلاسے دیے تھے، اس نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ 2 ہی مہینوں کے بعد وہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ اس سے میری اداسی کسی حد تک کم تو ہو گئی تھی، مگر میرا دل ابھی بھی دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ شادی کے بعد میں نے اس کے ساتھ صرف 3 مہینے ہی گزارے تھے کہ وہ ایک بار پھر سے انگلینڈ چلا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اس کے دیے ہوئے تحفے سمیٹ رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرا دیور دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ بھابھی، بھائی آپ کے لیے جاتے ہوئے ایک خط دے کر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کے حوالے کر دوں۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا، کیا تم نے خط پڑھا نہیں؟ بھابھی آپ خود ہی پڑھ لیں۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ میں نے اسے خط ٹیبل پر رکھنے کے لیے کہا اور ایک بار پھر سے تحفوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جب سے دیور کمرے سے گیا تھا تب سے میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ ایک انجانی سی پریشانی تھی جس نے میرے دل کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ میری چھٹی حس اس معاملے میں بہت تیز تھی۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہونے لگتا یا پھر کوئی مصیبت آنے لگتی تھی، مجھے پہلے ہی علم ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے گھبرائے ہوئے دل کو تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں خط کو کھول کر پڑھتی، میرا دل تو بجھ اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ میری ساس کی کال آ رہی تھی۔ وہ سسر کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی اور آج ان کی واپسی بھی تھی، مگر مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ مزید ایک ہفتہ وہاں پر رکیں گے، مگر یوں اچانک سے ان کی آمد کا سن کر میرا موڈ بری طرح سے خراب ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنی ساس پسند نہیں تھی، سچ تو یہ تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، اور میں آج تک یہ وجہ بھی جان نہیں پائی تھی، حالانکہ وہ بہت ہی چاؤ سے مجھے بہو بنا کر لائی تھی۔ میں نے ان سے کھانے کا پوچھا تو وہ غصے سے کہنے لگی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بس ایک چھوٹا سا کام نمٹانے کے لیے آ رہی ہوں۔ ان کے لہجے کی کاٹ میں محسوس کر سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ شاید میری ساس کوئی بری خبر لا رہی تھی، اس لیے میرا دل گھبرا رہا تھا۔ ان سے باتیں کرنے کے بعد کافی دیر تک میں خاموش بیٹھی رہی کہ میری نظر دوبارہ خط کی طرف اٹھی۔ میرا شوہر بہت محبت کرنے والا انسان تھا، وہ مجھ سے بے تحاشا پیار کرتا تھا، چھوٹے موٹے تحائف بھیجتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے پیار بھری تحریریں بھی دیتا تھا، جس سے میرا دن خوشگوار ہو جاتا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ جاتے ہوئے وہ پھر سے کوئی خوبصورت سی تحریر میرے نام کر کے گیا ہے، مگر جیسے جیسے وہ خط پڑھتی گئی مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے خود سے کہا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور نہ ہی مجھے اس پر یقین آ رہا تھا۔ آخر وہ انسان میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ انسان جس نے کبھی بھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، جس نے کبھی بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، جس کو کبھی بھی مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہوا تھا، اور جس نے ہمیشہ مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھا تھا، جس نے ہمیشہ مجھے سراہا تھا، جس نے ہمیشہ میری قدر کی تھی، وہ کیسے ایک دم سے مجھے چھوڑ سکتا تھا؟ یہ بات واقعی ناقابل یقین تھی۔ میں نے اونچی اونچی آواز میں دلاور کو پکارنا شروع کر دیا، مگر وہ واپس نہ آیا۔ لگتا تھا کہ وہ گھر سے باہر نکل گیا ہے۔
مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ پہلے ہی یہ خط پڑھ چکا تھا، اس لیے تو اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ مزید 15 منٹ گزرے تو میرے ساس سسر بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ میری ساس نے نفرت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی۔ اب تمہارا یہاں پر رہنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ اس دنیا میں آپ لوگوں کے علاوہ میرا اور کوئی بھی نہیں ہے، میں کہاں پر جاؤں گی؟ مجھ پر یہ ظلم مت کریں۔ انہوں نے زور سے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور ایک زوردار لات میرے پیٹ پر مارتے ہوئے بولی، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں خود ہی کارنامہ سر انجام سے دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے بتائیے کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایک بار اپنے شوہر سے بات چیت کر لینے دیں، ایک بار مجھے اس سے پوچھ لینے دیں، مگر میری ساس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے گھر کی دہلیز سے باہر لے گئی اور پھر زور سے زمین پر دھکا دے دیا۔ آج سے 3 مہینے پہلے تک مجھے بہت ہی پیار سے یہاں پر لایا گیا تھا، میرے ناز نخرے اٹھائے گئے تھے، اور آج اسی بے دردی کے ساتھ مجھے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ میں جو خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی اور روز اپنے شوہر کی دی ہوئی محبت کی وجہ سے خود کو آسمان میں اڑتا ہوا محسوس کرتی تھی، اب منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ اب مجھے سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر آسمان پر ڈالی اور اپنے رب سے فریاد کر دی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ آزمائش ہے جسے ہر حال میں سہنا ہے، اور آزمائش سہنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، صبر کیا جائے۔ مجھے بھی صبر کرنا تھا اس ظلم پر جو میرے سسرال والوں نے مجھ پر کیا تھا، اور اس زیادتی پر جو میرا شوہر میرے ساتھ کر چکا تھا۔ اگر تو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی، اگر انہیں کوئی گناہ کیا ہوتا، تو میں خاموشی سے نگاہیں جھکا کر وہاں سے نکل جاتی اور کبھی بھی پلٹ کر نہ دیکھتے۔ ستم ظرفی تو یہ تھی کہ نہ تو مجھے اپنی غلطی کا پتہ تھا اور نہ ہی اس گناہ کے بارے میں معلوم تھا جس کی پاداش میں مجھ پر یہ تشدد کیا گیا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور وہاں سے چل دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں پر جا رہی ہوں۔ محلے کی عورتیں بھی شور کی آواز سن کر اپنے گھروں سے باہر نکل چکی تھیں اور چیمگوئیاں کر رہی تھیں۔ ایک عورت کی آواز میرے کانوں میں پڑی، ارے اس کا شوہر تو اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ مجھے تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان کی پیار کی شادی ہوئی تھی، اس کو پھر اس کے شوہر نے کیوں طلاق دے دی؟ اس کی بات سن کر میرے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں بھی اپنے شوہر سے یہی سوال پوچھنا چاہتی تھی، مگر مجھے اجازت نہیں دی گئی تھی۔ میں آہستگی سے چلتی چلی جا رہی تھی۔ کب شام ہو گئی مجھے پتا ہی نہ چلا۔ میرے قدم شل ہو چکے تھے، میری ٹانگیں دکھنے لگی تھیں، بھوک کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں ایک جگہ پر اٹھا رہی تھی کہ مجھے کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ لڑکوں کا کوئی گروپ تھا، شاید یونیورسٹی کے لڑکے تھے، اور وہاں پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی، چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایک لڑکا چلاتے ہوئے کہنے لگا، ارے دیکھو تو کس قدر حسین عورت ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج کی رات رنگین ہونے والی ہے۔ اس کی بات سن کر میری رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ میں نے پیچھے دیکھے بغیر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکے بھی تیزی سے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ایک چھوٹی سی بستی کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ ایک کچی بستی تھی اور وہاں پر بہت ساری جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک جھونپڑی کے اندر قدم رکھا۔
وہاں پر ایک بوڑھی عورت موجود تھی جس نے ایک ہنڈیاں چولہے پر چڑھائی ہوئی تھی۔ اس نے پھٹے پرانے اور بوسیدہ کپڑے اپنے وجود پر زیبتن کیے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ دیے اور میں اس کی منت کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میری عزت خطرے میں ہے، مجھے اپنے پاس پناہ دے دو، تمہارا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ میں اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ میرا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بالکل بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ خوف اس قدر شدید تھا کہ مجھے بخار چڑھ گیا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں میرے ماتھے پر رکھ رہی تھی۔ میں چند لمحے خاموشی سے اس بوڑھی عورت کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ ایک طرف وہ اجنبی تھی جو میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اس کے باوجود میرا خیال رکھ رہی تھی۔ دوسری طرف میرے اپنے تھے جنہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے دھتکار دیا تھا۔ بچی، تم رات کے وقت وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ اس نے بہت ہی پیار سے محبت بھرے لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ تمہارے گھر والے کہاں پر ہیں؟ تم مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ میرا بچہ، نہیں روتے، اب تو خطرہ ٹل گیا ہے، اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ان لوگوں سے تمہاری جان چھوٹ گئی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں۔ پھر میں نے اسے اپنے اوپر بیتی ہوئی ساری کی ساری کہانی سنا دی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں بالکل اکیلی ہوں۔ تم آج کے بعد میری بیٹی بن کر میرے پاس رہو گی۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے زیادہ تو کچھ نہیں ہے، مگر تمہیں ایک چھت اور 2 وقت کا کھانا دے سکتی ہوں۔ جب تک تمہارا کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک میں تمہیں اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ میں نے خاموشی سے اس بوڑھی عورت کی بات مان لی۔ سوچا نہیں تھا کہ محلوں میں رہنے والی لڑکی کو بھی اس طرح سے جھونپڑی میں آ کر رہنا پڑے گا، مگر شاید قسمت کسی چیز کا ہی نام ہے۔ وقت بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے وہاں پر رہتے ہوئے آج 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ بوڑھی عورت ایک بھکاری تھی، روز صبح مانگنے کے لیے نکل جاتی تھی اور رات کو کھانے کے لیے کچھ سامان اور کچھ پیسے لے کر واپس آ جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں کام کروں گی تو اس نے مجھے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب تک مجھ میں ہمت ہے تب تک میں تم سے کوئی کام نہیں کرواؤں گی، اور جس دن مجھ میں ہمت نہ ہوئی تب تم بے شک اپنی خوشی سے کوئی کام کر لینا۔ ان 2 سالوں میں وہ پہلی بار بیمار ہوئی تھی، لیکن اس کی بیماری تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ گھر میں کھانا پینا بھی سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور اس کی دوائیوں کے پیسے بھی نہیں تھے، اور نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی جاتی۔ اس دن میں نے اس کا بوسیدہ لباس پہنا اور خود مانگنے کے لیے نکل گئی، مگر چوراہے پر بیٹھی ہوئی مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک نوجوان میرے قریب آیا۔ اس کے ہاتھوں پر لگی ہوئی انگوٹھی کو دیکھ کر میرے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا۔ بے ساختہ میں نے نگاہیں اپنی اٹھا کر اس کو دیکھا اور پھر پلک جھپکنا ہی بھول گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ سوچا نہیں تھا کہ کبھی اس حال میں اس سے سامنا ہوگا۔ اسے دیکھ کر میں اپنے ماضی میں کھو گئی۔ تلخ یادوں کی ایک بہت بڑی فلم تھی جو میری نظروں کے سامنے گھومے چلی جا رہی تھی۔
میرا نام ایمان ہے۔ میں بچپن سے ہی اپنی ماں کے لیے بدبخت ثابت ہوئی تھی۔ جب پیدا ہوئی تو باپ میری ماں کو چھوڑ کر چلا گیا، اور جب بڑی ہوئی تو ماں کو تنگ کرنے لگی۔ میری ماں مجھے اکثر کہتی تھی کہ تم جیسی اولاد سے اچھا ہے کہ میں بے اولاد رہتی، مگر ماں کی باتوں کو میں مذاق میں اڑاتی تھی۔ میں نے کبھی بھی ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں مگن رہتی تھی۔ میں ہر وہ کام کرتی تھی جس سے مجھے خوشی ہوتی تھی اور جس سے مجھے کوئی فائدہ پہنچتا تھا۔ میں حد سے زیادہ خود غرض تھی۔ مجھے اس بارے میں معلوم تھا، مگر مجھے کبھی بھی اس چیز پر افسوس نہیں ہوا تھا۔ دادی جان جو کہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، وہ اکثر مجھے اپنے پاس بٹھاتی تھی اور مجھے سمجھ آتی تھی کہ اپنی ماں کا دل ٹھنڈا رکھا کرو، تمہاری ماں کا دل تمہاری وجہ سے بہت جلتا ہے، اور جو اولاد اپنی ماں کا دل جلاتی ہے وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پاتی، وہ خود بھی ساری زندگی اندیکھی آگ میں جلتی رہتی ہے۔ دادی کی باتیں اس وقت میرے سر کے اوپر سے گزرتی تھیں۔ اکثر تو میں انہیں بھی ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی تھی کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میری امی مجھے پڑھانا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنائے، جبکہ امی کی باتیں سن کر میں ہنس پڑی تھی، کیونکہ ڈاکٹری کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جبکہ گھر کے اخراجات بھی دادا کی پینشن سے چلتے تھے، اور ان کی پینشن کا ایک موٹا حصہ میری خواہشات پوری کرنے میں لگ جاتا تھا۔ مجھے ٹھیک طرح سے یاد ہے کہ ہر عید پر اماں جان میرے لیے 5 سے 6 جوڑے بنوایا کرتی تھی، اور ان کے لیے بامشکل ایک جوڑا بنتا تھا، وہ بھی ایک سادہ سا۔ مگر انہوں نے کبھی بھی مجھ سے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی گلہ کیا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی خواہش کا اظہار کیا تھا، جبکہ میں ہمیشہ ہی اپنے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ میں اپنی کلاس کی سب سے لڑاکا لڑکی تھی، سب لوگوں سے لڑتی جھگڑتی تھی اور انہیں مارتی بھی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی کمی کو میں اس طریقے سے پورا کرتی ہوں۔ گھر میں جاتی تھی تو اماں بھی اکثر باپ کی وجہ سے مجھے باتیں سناتی تھی کہ تمہاری وجہ سے تمہارا یہ باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اگر تمہاری جگہ میں کسی لڑکے کو جنم دے دیتی تو آج میں اس کے ساتھ ایک پرسکون زندگی کو گزار رہی ہوتی، مگر میں نے جنم دیا بھی تو ایک منحوس لڑکی کو، جو نہ خود سکون سے رہتی ہے اور نہ کسی اور کو سکون سے رہنے دیتی ہے۔ اماں کی یہ باتیں سن کر میرا دماغ غصے سے گھوم جاتا تھا، اور اکثر تم اتنی اونچی آواز میں چلانے لگتے تھے کہ محلے والے ہمارے گھر میں آ جاتے تھے اور مجھے ڈانٹتے تھے۔ میری بدتمیزی کی وجہ سے لوگوں نے مجھ سے بات چیت کرنا بھی بند کر دی تھی، مگر مجھے کسی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اپنی دنیا میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ میرا پسندیدہ مشغلہ کتابیں پڑھنا تھا، مگر وہ بھی فضول۔ پڑھائی میں نے کبھی بھی دلچسپی نہیں دی تھی، ہر بار چیٹنگ کر کے پاس ہوتی تھی۔ پرنسپل صاحبہ میری امی کو 2 بار اسکول میں بلا چکی تھی اور ان کو ذلیل کر چکی تھی، مگر میں نے کبھی کسی چیز کو سیریس ہی نہیں لیا تھا۔ میرے کزن نے میرے ذہن میں ایک بات ڈال دی کہ اگر تمہاری شادی کسی امیر شخص سے ہو جائے تو تمہاری زندگی مزے میں آ جائے گی، پھر تمہیں کسی چیز کے لیے ترسنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تمہاری ساری خواہشات کو پورا کر دے گا، تم جہاں چاہو گی وہ تمہیں گھمانے کے لیے لے کر جائے گا۔ میں نے اس سے پرشوق انداز میں پوچھا کہ یہ امیر شخص مجھے کہاں پر ملے گا؟
تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ان کو ڈھونڈنا کون سا کوئی مشکل کام ہے؟ فیس بک پر ایسے ہزاروں طرح کے لوگ موجود ہیں، تم بس کسی کو بھی اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا لو۔ ویسے بھی امیر زادے خوبصورت لڑکیوں کے پیچھے پاگل ہو کے رہ جاتے ہیں، مگر کسی ایک شخص کو پھنسانے میں کامیاب ہو گئی تو تم سب لوگوں کی زندگی سنور جائے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص مجھے خراب کر رہا ہے۔ دراصل میری امی سے خاندان والوں کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی، اور خاندان والے ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح سے ہم دونوں کو نیچا دکھا سکیں۔ میرا کزن بظاہر میرے ساتھ بہت اچھا تھا، میری اس سے بہت دوستی بھی تھی، مگر دل ہی دل میں وہ بھی مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ 2-3 بار تو اس نے مجھے عجیب سے انداز میں ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اسے اسی وقت منہ توڑ جواب دے دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے تھوڑا عرصہ تک اس کے ساتھ ناراضگی دکھائی تھی، مگر دوبارہ سے میں اس کے پاس چلی گئی، کیونکہ صرف وہی تھا جس سے پورے خاندان میں میری دوستی تھی۔ اس وقت ہمارے گھر میں موبائل فون نہیں ہوا کرتا تھا۔ میری امی پڑوسن کے گھر جا کر اس کا موبائل استعمال کر کے خالہ جان کو فون کیا کرتی تھی۔ میں ایک نہیں تھی تو شروع کر دیتی تھی، مجھے ٹچ موبائل چاہیے۔ امی جانتی تھی کہ موبائل میرے ہاتھ میں آ گیا تو زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا اور اس کے ساتھ ایک اور شرط میرے سامنے رکھ دی کہ اگر تم اس بار امتحان میں اول آئی تو میں تمہیں موبائل فون لا دوں گی۔ یہ کام دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگتا تھا، کیونکہ میرا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، اور جس کام میں میرا دل نہ لگے میں وہ مر کر بھی نہیں کرتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کس طرح سے میں امی جان کی اس خواہش کو پورا کروں تاکہ مجھے ٹچ موبائل مل سکے اور میں بھی کسی امیر شخص کو اپنے جال میں پھنساؤں۔ اس وقت مجھے فیس بک اور سنیپ چیٹ کے بارے میں ٹھیک طرح سے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ ہمارا گاؤں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور لوگ بھی کافی زیادہ محدود سوچ کے مالک ہوا کرتے تھے۔ بہت ہی کم لوگوں کے پاس موبائل فون تھا، اور وہ بھی جو پڑھنے کے لیے شہر جاتے تھے۔ مجھے تو پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی مجھے شہر جانے کا کوئی شوق تھا، اس لیے میں سارا وقت گھر میں کتابیں پڑھنے میں ہی مصروف رہتی تھی۔ نہ تو امی کی گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھی اور نہ ہی دادی کے ساتھ مل کر کوئی کام کرواتی تھی، بلکہ بے شرموں کی طرح لیٹ کر انہیں کام کرتے ہوئے دیکھتی رہتی تھی۔ اگر کبھی مجھے کوئی کہہ دیتا تھا تو منہ توڑ جواب دے دیتی تھی اور ان کو خاموش کروا دیتی تھی۔ اب تو دادی جان نے مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جب بھی وہ کچھ کہتی تھی میں ان سے بدتمیزی کرتی تھی، اور انہیں اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ وہ ہر بار میرے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مجھے اس چیز کا پورا احساس تھا، مگر غیرت نہیں تھی۔ اس وقت جوانی بھی اپنے زوروں پر تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میں جو جی چاہے وہ کر سکتی ہوں، کوئی بھی مجھے روکنے والا نہیں ہے۔ میں نے امتحان میں چیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے اسکول میں اس معاملے میں بہت زیادہ سختی ہوا کرتی تھی۔ جو بھی چیٹنگ کرتا تھا اسے پورے کے پورے اسکول میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا جاتا تھا اور اس پر کچرا پھینکا جاتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں پکڑی گئی تو میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا، مگر اس کے باوجود بھی میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے ساتھ ہی کچھ پرچیاں بنا کر لے جا کر یہ اس بارے میں صرف میری کزن کو ہی معلوم تھا۔
جو میرے تایا جان کی بیٹی تھی۔ میں پیپر میں بیٹھ کر وہیں پرچیاں نکال نکال کر لکھے جا رہی تھی۔ تقریباً پورا پیپر ہو چکا تھا جب پرنسپل صاحبہ غصے سے کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے مجھے کھڑا کیا اور میری جیب سے وہ پرچیاں نکال لیں۔ میں نہیں جانتی تھی ان کو اس بارے میں کس نے بتایا ہے، مگر اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا تھا، کیونکہ میں نے اس بارے میں صرف اور صرف جویریہ کو بتا رکھا تھا۔ اور پھر اس دن پورے اسکول کے سامنے مجھ پر کچرا پھینکا گیا تھا، پورے کے پورے اسکول کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا بھی کیا گیا تھا۔ پرنسپل صاحبہ نے پچھلے سارے حساب کتاب بھی میرے ساتھ برابر کیے تھے۔ اسی وقت میری امی اسکول کے اندر داخل ہوئی، کیونکہ ان تک بھی پیغام پہنچ چکا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے کچرا میرے اوپر سے صاف کیا اور پرنسپل صاحبہ کو باتیں سنا کر وہاں سے نکلی۔ وہ مجھے غلط نہیں مان رہی تھی، بلکہ پرنسپل صاحبہ کو ذلیل و رسوا کر رہی تھی کہ انہیں بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ گھر آ کر انہوں نے میرے اوپر سے کچرا صاف کیا اور پھر مجھے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس دن میری امی بہت زیادہ روئی تھی۔ میں نے آج سے پہلے اپنی امی جان کو کبھی بھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس وقت بھی نہیں جب بابا امی کو اس دنیا میں تنے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے امی جان کو کہا، کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ وہ میرے گندے چہرے کو چومنے لگی اور میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا میں تو تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے صبر نہیں آ رہا، میرا بس نہیں چل رہا ہے کہ میں اس اسکول کو اور پرنسپل صاحبہ کو آگ لگا دوں۔ اس وقت مجھے بے ساختہ اپنی ماں پر پیار آیا تھا اور پہلی بار میں اپنی امی کے گلے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے بھی کچھ آنسو نکل کر امی کے کپڑوں میں جذب ہو گئے تھے، مگر فوراً ہی میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ اور میں ایسی ہی تھی، بچپن سے اپنا غم اپنے اندر ہی محدود رکھنے والی۔ کبھی بھی میں نے اپنی تکلیف کسی کو بیان نہیں کی تھی۔ امی اکثر مجھ سے پوچھتی رہتی تھی، مگر میں اپنا غم اپنے دل میں ہی دبا کر رکھتی تھی۔ کبھی کبھار امی پھیکے سے انداز میں مسکراتی ہوئی کہتی کہ اتنا پتھر دل بھی مت بنو کہ تمہارا شمار ہی انسانوں میں نہ ہو۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میں پھر سے اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گئی تھی۔ پھر سے میں نے وہی حرکتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ میں نے امی جان سے دوبارہ سے ٹچ موبائل لینے کی ضد شروع کر دی تھی۔ اس بار امی نے کوئی شرط سامنے نہیں رکھی، بلکہ جو پیسے انہوں نے میرے جہیز کے لیے بچا کر رکھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ پیسے میری خالہ کے بیٹے کو دے کر میرے لیے موبائل منگوا لیا۔ اس دن میں بہت زیادہ پرجوش تھی۔ ایک بہت ہی پیارا اور نیا ماڈل کا موبائل میرے ہاتھوں میں موجود تھا۔ میں اپنی خالہ کے بیٹے کے پاس بیٹھی اس سے موبائل کے فنکشن سمجھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اس میں فیس بک انسٹال کر دو۔ اس نے بہت ہی عجیب و غریب انداز میں میری طرف دیکھا اور پھر مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم فیس بک کو کیا کرو گی؟ میں اس کی بات کو سن کر بالکل خاموش ہو گئی۔ میں اب اسے کیا بتاتی کہ میں نے امیر لوگوں کے ساتھ چکر چلانے کے لیے ہی تو موبائل فون لیا ہے۔ اسی وقت میرے کزن کا چہرہ بھی میری نظروں کے سامنے گھوما تھا، جس کی بہن نے پرنسپل صاحبہ کو جا کر میری شکایت لگائی تھی۔ میں اسی وجہ سے ہی ان لوگوں سے ناراض تھی، اور اسی دن چچی جان بھی ہم لوگوں کو بہت سی باتیں سنا کر چلی گئی تھی۔
اس وقت میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ پھر سے ذلیل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوں، مگر جو امیر لڑکے کا چسکا تھا وہ مجھے لگ چکا تھا، اور میں نے اب ہر حال میں کسی امیر لڑکے کو اپنے جال میں پھنسانا تھا۔ اس وقت تو میں منصوم بن گئی، اس سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا، مگر اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر سے میں اپنے کزن کے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے نہ صرف مجھے فیس بک کا اکاؤنٹ بنا کر دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو بھی ایڈ کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ میری فیس بک پر لوگوں سے بات چیت ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے اسنیپ چیٹ بھی بہت سے لوگوں کو ایڈ کیا ہوا تھا، کیونکہ میں تو بہت خوبصورت تھی اور اپنی ایک ہی تصویر سے اپنا آپ لوگوں کو دیوانہ کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ لوگ تو فوراً سے ہی مجھ میں دلچسپی سی لینے لگتے تھے۔ رات وقت میں گھنٹوں گھنٹوں تک فون پر باتیں کیا کرتی رہتی تھی، اور اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا کرتی تھی کہ میری ماں نے اپنی ساری زندگی عزت سے گزاری ہے، کبھی بھی کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ مجھے اپنی ماں جیسا بننا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں جیسا بننا چاہیے جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر واقعی ایک امیر شخص کو میں اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب میں اس کام میں اتنی ماہر ہو چکی تھی کہ لوگوں سے بات کر کے ہی مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کون میرے ساتھ سیریس ہے اور کون میرے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی اپنے کزن سے بھی کسی بھی متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے پوچھتا تھا تو میں اسے ٹال کے رکھ دیتی تھی، اور میں اسے کہتی تھی کہ میں یہ سب کچھ استعمال نہیں کرتی ہوں۔ مگر جب وہ لڑکا مجھے شہر بلانے کی ضد کرنے لگا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس سے کہا، تم اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ تو وہ مجھے انکار کرتے ہوئے بولا، جب تک میں خود تم سے نہیں ملوں گا تب تک تمہیں بھی میں کسی سے نہیں ملواؤں گا۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو مجھ سے ملنے کے لیے آؤ۔ اب میری مجبوری بن گئی تھی کہ میں اپنے کزن سے اس بارے میں بات کروں، اور جب میں نے اسے بتایا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، ارے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کل ہی میں تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جاتا ہوں۔ اس وقت میں کم عمر تھی اور بالکل چھوٹی تھی۔ اس بات سے میں مکمل طور پر انجان تھی کہ جو مرد اپنی عورتوں کو اپنی عزت سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی بے غیرتوں کی طرح انہیں دوسرے مردوں کے حوالے بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی ملاقاتیں تنہائیوں میں غیر محرموں کے ساتھ کرواتے ہیں۔ یہ کام صرف اور صرف وہی مرد کرتے ہیں جن کو اپنی عورت کی عزت کی فکر نہیں ہوتی ہے، یا پھر وہ اس عورت کو اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس دن صبح صبح اپنی ماں سے یہ بہانہ کر کے میں گھر سے باہر نکلی کہ میں اپنی دوست کے گھر پر جا رہی ہوں، میں سارا دن وہیں پر ہوئی گزاروں گی۔ امی جان کافی دیر تک خاموشی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے مجھے سینے سے لگا لیا اور میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، تجھے کیا لگتا ہے کہ تیری ماں کو تیرے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے؟ میں جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ میں نے کہا، اماں کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکی ہوں، مجھے جانے دو، وہ ناراض ہو جائے گی۔ امی پھیکے سے انداز میں مسکرا دی، تجھے ساری دنیا کی ناراضگی کی پرواہ ہے، تجھے صرف اپنی ماں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور میں نہیں جانتی کہ تجھے کب میری قدر آئے گی، تو کب میری قدر کرے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو ایمان کے بہت دیر ہو چکی ہو
اور پھر تو پچھتاتی رہے اور تو مجھے پھر بعد میں ڈھونڈتی پھرے مگر پھر میں تمہیں نہ ملوں۔ امی کی یہ باتیں کسی خنجر کی طرح میرے دل پر لگے چلی جا رہی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا تھا، مگر فی الحال میں ان باتوں کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کر سکتی تھی۔ سکندر شہر میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ امی سے دعائیں لے کر میں گھر سے باہر نکلی تو امی کی ایک بات سن کر میرے قدم دوبارہ سے زمین پر جکڑے تھے۔ اللہ تیری عزت کو محفوظ رکھے اور تجھے بھی ہدایت دے کہ تو اپنی عزت کے ساتھ نہ کھیلے۔ یہ باتیں سن کر میں گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ میں نے اپنے چہرے کو چادر کی اوٹ میں چھپایا ہوا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا کزن بس میں میرے قریب والی سیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا، تو میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی دھوکہ تو نہیں کرے گا، کیونکہ تیری بہن نے بھی مجھے دھوکہ دیا تھا اور تیری ماں بھی مجھے کچھ پسند نہیں کرتی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ ارے تجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تجھے دھوکہ دوں گا؟ میں تو تجھے اپنی بہن جیسا سمجھتا ہوں، تو پھر اپنی بہن کے یار کیوں نہیں بناتا؟ اس کا چہرہ یکدم ہی غصے سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ گالی دیتے دیتے خاموش ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت مجھے بھی تو ایک انسان چاہیے تھا۔ مجھے بھی تو ایک شہری سے شادی کر کے شہر میں بڑا سا گھر لینا تھا، اپنی ساری کی ساری خواہشات کو پورا کرنا تھا۔ اس لیے میں نے یہ رسک لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے اپنے شہر کے کسی دوست کو بھی بتا رکھا تھا۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ وہ گاڑی ایک ویران سی جگہ پر جا کر رکی تھی۔ چل نیچے اتر، وہ بدتمیزی سے بولا۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے کہاں پر لے آیا ہے؟ تو نے تو مجھے کہا تھا کہ ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ ہم کہیں اور جا ہی رہے تھے، مگر میں نے سوچا کہ پہلے خود تیری خاطر مدارت کروں گا، اس کے بعد کسی اور کے حوالے کروں گا۔ آخر کو تو میری کزن ہے اور ہے بھی اتنی خوبصورت اور حسین۔ میں کیسے تجھے اپنے ہاتھ سے نکلنے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ مجھے لگ رہا تھا کہ کسی نے میرے سر کے اوپر ساتوں آسمان گرا دیے ہو۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس شہری بابو کے ساتھ بھی تو یہی سب کرنے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، میرا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ میں جتنی مرضی بے شرم سہی مگر بے عزت نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ اس نے مجھے پکڑنا چاہا مگر میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ گھر میں وہاں پر رکی تو میری عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ خدا کا شکر تھا کہ پولیس اسٹیشن تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہو گئی اور روتے ہوئے میں نے انہیں سب کچھ حرف و آخر بتا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے محلے میں موجود حالانکہ گھر میں کال کروائی تھی اور اپنی ہی ماں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک بار پھر سے میں رو پڑی تھی، اور اس وقت بھی میری ماں نے میرا ساتھ دیا تھا۔ وہ میرے لیے سب لوگوں سے لڑی تھی، اس نے میرے لیے سب لوگوں سے جھگڑا کیا تھا۔ کسی کو بھی انہوں نے میرے بارے میں بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے اپنی کالی چادر میرے حوالے کر دی اور پھر اسی کالی چادر کے سائے میں مجھے گاؤں لے کر واپس چلی گئی۔ وہاں پر میرے لیے زندگی کو گزارنا مشکل ترین ہو گیا تھا، کیونکہ سب لوگ ہی میری ذات کے بارے میں باتیں کرنے لگے تھے۔ ہر کسی کی زبان پر صرف اور صرف میرا ہی ذکر ہوتا تھا۔ ہر کوئی مجھ پر تبصرے کرتا تھا۔ مجھے ان لوگوں پر غصہ آتا تھا
کیونکہ کوئی بھی میرے کزن کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس میں قصور میرے کزن کا تھا، مگر وہ بچ گیا تھا، شاید اس وجہ سے کہ وہ مرد تھا۔ اور پھر اس دن کے بعد مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اس سے انتقام ضرور لوں گی، اور اس کے ساتھ بھی میں وہی سب کچھ کروں گی جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ مگر مجھ سے پہلے ہی قدرت نے اس سے انتقام لے لیا تھا۔ شاید کہ میری ماں کی بد دعاؤں میں حد سے زیادہ طاقت تھی۔ اس آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی تھیں۔ وہ تو بالکل معذور ہو کے رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن بھی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ چچی جان کے گھر کے حالات بہت زیادہ بگڑ چکے تھے، کچھ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں رہا تھا۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی اور میری اماں کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری امی ٹھہری سدا کی معصوم اور سادہ سی عورت، انہیں نہ تو نخرے دکھانے آتے تھے اور نہ ہی وہ کسی کو مصیبت میں دیکھ سکتی تھی۔ ان کا دل بہت چھوٹا سا تھا اور حد سے زیادہ نرم تھا۔ مجھے کبھی کبھار تو لگتا تھا کہ میری ماں نے لوگوں کو معاف کرنا ہی سیکھا ہے۔ اپنی ماں سے اختلافات میرے اپنی جگہ پر تھے، مگر میری ماں دنیا کی سب سے اچھی ترین عورت تھی، میں اس بات کی گواہی دیتی تھی۔ گاؤں کی باتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اماں جان مجھے لے کر شہر آ گئی، جہاں پر ان کی اپنی بہن بھی رہتی تھی۔ میری خالہ جان بھی میرے حسن کی وجہ سے مجھ سے خائف رہتی تھی۔ اور پھر ایک دن میں ان کے ساتھ ان کی دوست کی شادی پر گئی۔ وہاں پر میں آ کر اکرم کو پسند آ گئی۔ وہ ملک سے باہر ہوتا تھا، 2 سال کے بعد اپنے گھر کا چکر لگاتا تھا۔ مجھے جب پتا چلا کہ میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہو رہی ہے، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس رات میں کافی دیر تک اپنی امی جان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ امی جان ہر بار پیار سے میرے ماتھے کو چومتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ مجھے یقین تھا میری بیٹی کا نصیب بھی اس کے حسن کی طرح خوبصورت ہوگا، جبکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ امی جان کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ دادی جان اس دنیا سے چل بسی تھی، مگر ان کے مرنے سے پہلے ہی میں نے ان سے معافی مانگ لی تھی اور ان کی خدمت کرنے لگی تھی۔ جب سے میرے ساتھ پولیس اسٹیشن والا واقعہ پیش آیا تھا، تب سے میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اور اس دن کے بعد میں نے ہر گناہ سے بھی توبہ کر لی تھی۔ میں اپنی امی جان کی بھی اچھی اور خوب خدمت کرنے لگی تھی، اور تب جا کر مجھے پتا چلا تھا کہ ماں کا ساتھ کسی ٹھنڈک سے کم نہیں ہوتا، اور تب مجھے اس چیز کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی ہی زندگی کے اتنے سارے سال ضائع کر دیے تھے اور اپنی ماں کی ٹھیک طرح سے خدمت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اپنی امی کو ذلیل کرنے کی بجائے میں ان کی خدمت کرتی تو شاید آج میں بھی سکھی ہوتی، اور شاید مجھے یہ پچھتاوا نہ ہو رہا ہوتا۔ میں اپنی امی کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار رہتی تھی۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو میری خالہ فوت ہو گئی۔ ان کا گھر کرائے کا تھا اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ ایک سوتیلا بیٹا تھا جو ہمارے جانے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا اور ایک اور گھر کرائے پر لینا پڑا۔ مجھے اب اپنی امی کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں نے امی کو کہا کہ اگر میں بھی یہاں سے چلی جاؤں گی تو پھر آپ اکیلی کیسے رہو گی؟ اماں مجھے کہنے لگی کہ میرا اللہ ہے نا، میرا اللہ مجھے سنبھال لے گا۔ وہ ہمیشہ یہی بات کرتی تھی اور میں ان کی بات کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائی تھی۔
میری شادی کو صرف ایک دن ہی گزرا تھا اور اماں جان کا انتقال ہو گیا، اور تب مجھے اماں جان کی بات کا مفہوم بھی سمجھ آ گیا۔ اس دن میں نے یہ بات سوچی تھی کہ میری اماں جو کچھ بھی کہتی تھی وہ سچ ہوتا تھا۔ شاید میری اماں کو پہلے ہی بہت سی باتوں کے بارے میں علم ہو جاتا تھا، اور یہ علم انہیں ان کے رب نے ہی تو دیا تھا۔ اور کبھی کبھار مجھے امی اللہ تعالیٰ کی فیورٹ لگتی تھی، کیونکہ امی ہمیشہ خوش رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں پرسکون اور مگن رہتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی تھی تو انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی تنگی ہوتی تھی۔ اماں نے ابا کو بس تھوڑا ہی عرصہ یاد کیا تھا، اس کے بعد وہ اللہ کی مرضی سمجھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ ابا جان بھی ہماری زندگی سے ایسے گئے تھے کہ دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے تھے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے ہماری خبر لینے کے بارے میں سوچا تھا۔ خیر، میری اکرام سے شادی ہو چکی تھی، میں اس کے ساتھ بہت ہی خوش ہو کر اپنی زندگی کو گزارنے میں مگن تھی۔ وہ میرا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اماں کی دی ہوئی دعائیں ہیں۔ کبھی کبھار جب مجھے اپنا پرانا رویہ یاد آتا تھا تو میں بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی اور سوچتی تھی کہ کہیں وہ ماضی پلٹ کر واپس ہی نہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگتی تھی۔ مگر شادی کے 3 مہینے کے بعد ہی شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے لگا تھا کہ وہ سب کچھ پلٹ کر واپس آ گیا ہے۔ ماضی کی ساری تلخیاں میرے سامنے آ گئی ہیں، اور وہ بد دعائیں جس سے میں بھاگا کرتی تھی وہ ساری میرے سامنے کھڑی مجھ پر ہنس رہی ہیں۔ طلاق کے بعد 2 سال میں نے بہت ہی تکلیف اور اذیت میں گزارے تھے، اور آج اس انسان سے دوبارہ میرا سامنا ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں کچھ سکے سے اٹھا رکھے تھے جنہیں وہ گلاس میں ڈالنے کے لیے نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا، مگر مجھے دیکھ کر وہ یک دم ہی رک گیا تھا۔ تم کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ تم نے کیوں میرے ساتھ اتنا بڑا دغا کیا؟ کیوں تم نے مجھے طلاق دی؟ مجھے بتاؤ کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی تھی؟ آخر میرا گناہ کیا تھا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی اور چھوڑا تو تم نے مجھے تھا۔ یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا۔ 2 سال سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، صرف اور صرف تم سے جواب مانگنے کے لیے۔ میں نے تمہیں دنیا جہان کی محبت دی، سب کچھ تمہارے قدموں میں رکھا، اور اس کے باوجود تم نے مجھے کسی اور شخص کے لیے چھوڑ دیا، اور اب مجھ پر ہی الزام لگا رہی ہو۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ خدا کا شکر تھا کہ میں نے اس کا خط سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور میں وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ اس بوسیدہ لباس کی جیب سے میں نے جلدی سے وہ خط نکالا، اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارا بھائی یہ خط مجھے دے کر گیا تھا۔ اس نے میرا خط مضبوطی سے پکڑا اور مجھے لے کر واپس اپنے گھر چلا گیا۔ دلاور نے مجھے دیکھا تو وہ میرے قدموں میں گر کر روتے ہوئے کہنے لگا، بھابھی آپ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی ماں کے کہنے پر کیا تھا۔ دراصل میری ساس میرے شوہر کی سوتیلی ماں تھی۔ وہ میرے شوہر سے بہت نفرت کرتی تھی، اور اس کی یہی خواہش تھی کہ میرا شوہر کبھی بھی خوش نہ رہے، اور اسی نفرت کے چکر میں ہی انہوں نے اپنے سگے بیٹے کو یہ تماشا کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور میں کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گی۔ میرے پاس شوہر کا کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں تھا، موبائل بھی میرے ساس نے مجھ سے چھین لیا تھا، اس لیے میں اپنے شوہر سے رابطہ نہیں کر سکی تھی۔ ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ میرے شوہر نے خاموشی سے اپنی ماں کا گھر چھوڑ دیا اور مجھے لے کر ایک الگ سے گھر میں شفٹ ہو گیا۔
وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ چکا تھا۔ اس نے یہیں پر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار میں برکت ڈالی اور کچھ ہی عرصے میں وہ تو کاروبار آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ جو زندگی مجھے چاہیے تھی وہ زندگی تو اب مجھے مل چکی تھی۔ ہر طرح کی آسائش تھی اور نوکر چاکر تھے۔ میری آزمائش ختم ہو چکی تھی اور اماں کی دعاؤں نے ایک بار پھر سے مایوسی کے اندھیروں کو چیر کر روشنی کی کرنوں کو چاروں طرف پھیلنے پر مجبور کر دیا تھا۔